اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآلہ بعدد کل ما علم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پچھلے ہفتے ایک مکتوب جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، اس کی مختصر تشریح پیش کی گئی۔ وہ مکتوب مکمل نہیں ہوا تھا، اس کا بقیہ حصہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریقت صوفیہ جو ہے وہ غیبی صورتوں اور شکلوں کے مشاہدہ کرنے کا نام، نوروں اور رنگوں کا معائنہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں طریقہ صوفیہ کے سلوک سے یہ مقصود ہے کہ احکام فقیہ کے ادا کرنے میں آسانی حاصل ہو جائے اور وہ مشکل دور ہو جائے جو نفس کی امارگی سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے اور طریقت نقشبندیہ طریقت پر چل پڑے اور باطن میں اللہ کو یاد کرے، جس طرح صوفیہ کرام نے اس کو ذکر دی، اس طریقے پر ذکر کرے، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ پہلے جب ذکر نہیں کیا کرتا تھا، جب اللہ والے کے پاس نہیں آیا تھا، جب مرشد سے نظر نہیں ملی تھی، تو نماز تک نہیں پڑھی جاتی تھی، امامہ باندھنا دور کی بات ہے، اور اندر انتہائی گندگی تھی، غیبت، چغلی، جھوٹ، پتہ نہیں کتنی ہی گناہ ہوا کرتے تھے۔ ان کو ہم چھوڑنا چاہتے تھے لیکن چھوڑ نہیں پاتے تھے۔ اب یہ فائدہ ہوا کہ جب ہم مرشد سے ہم نے ملاقات کی، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ان کی صحبت اختیار کر لی اور صوفیہ کی طریقت پر ہم چل پڑے، تو اب وہ احکام فقیہ یعنی شریعت کے جو احکام ہیں وہی تھے، لیکن اب ہمیں آسان معلوم ہونے لگے، اب اس پر آسانی سے عمل میسر آتا ہے، آسان ہو گیا۔ ہم داڑھی بھی رکھ لی، ہم نے امام، پتہ لگا ہم نے امام باندھ لیا، پہلے یہ کام سوال ہی نہیں ہوتا ہم کریں، ابھی سارے کام ہم سے ہونے لگے۔ فرمایا اس سے آسانی پیدا ہو جاتی، وہ کام جو اتنے مشکل نظر آتے تھے اب وہ آسان ہونے لگے، یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ نفس امارگی، نفس امارہ جو ہے، جو گناہوں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، ہمیشہ غلط کاموں کی طرف ہی، برائی کی طرف ہی راغب کرتا ہے، اب وہ مشکل بھی آسان ہوگی، اب آہستہ آہستہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ اچھائی کی طرف چل پڑتی ہے اس طریقت صوفیہ سے، یہ فائدہ حاصل ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس فقیر کا یہ یقین ہے، یعنی اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ اس فقیر کا یہ یقین ہے کہ طریق صوفیہ حقیقت میں علوم شریعہ کا خادم ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو طریقت ہے، یہ علم جو ہے اس شریعت کے علوم کی خادم ہیں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے، وہ گمراہ، زندیق، فاسق ہوں گے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار طریقت تو ایک الگ چیز ہے اور شریعت ایک الگ چیز ہے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آنا، نہ ایسے گمراہ لوگوں کی باتوں میں آنا، کہ بہت سے ماضی میں بھی ایسے نام نہاد پیر گزرے اور پھر ان کے اوپر علماء نے فتوے بھی لگائے، جو انہوں نے کہا کہ آج بھی ان کے کارندے کہیں نہ کہیں آپ کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں شریعت یہ کچھ نہیں ہے، طریقت ایک الگ چیز ہوتی ہے، ہم طریقت کے وہ ہیں متلاشی، طریقت پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ طریقت جو ہے وہ شریعت کی خادمہ ہے، طریقت جو ہے وہ شریعت کی خادمہ ہے، یعنی کہ جیسے مثال تو میرے پاس کوئی میرا مرید ہو، میری خدمت پاؤں دوبارہ یا مجھے پانی لا کے پہلا خدمت کرنی، خادم کہتے ہیں خدمت کرنے والا۔ یہ کیسے خادمہ ہے؟ فرمایا کہ شریعت کے 3 جز ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ بات نقطہ سمجھ لیں کہ پھر زندگی میں کہیں مار نہیں کھائیں گے۔ شریعت کے 3 جز ہیں، جب بات کرتے ہیں شریعت کی تو اس کے 3 جز ہیں۔ کتنے جز ہیں؟ 3 جز ہیں۔ پہلا علم، دوسرا عمل، تیسرا اخلاص۔ جب کوئی کہے یار میں شریعت پر چلو، اس کا مطلب یہ ہوگا علم، عمل اور اخلاص کی بات کر رہا ہے۔ تو شریعت بہت سارے یہ نقطے آپ جو ہے یاد رکھیں گے تو اچھے اچھے علماء کے پاس ہی بیٹھ کے نا اب یہ بات کریں گے، وہ بھی حیران ہو جائیں گے، بولے یار کہاں سے پڑھ کے آیا ہے۔ جب بات شریعت کی ہو تو پھر شریعت کے معنی ہوئے علم، 3 جز ہو گئے، علم، عمل
اور اخلاص. علم کیا ہے؟ علم وہی ہے کہ اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اے بی سی کا علم نہیں, ایکس وائی زیڈ کا علم نہیں. اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام ہم پہ کیا ہے, کن چیز کو حلال کیا, کس چیز کو حرام کیا ہے. اٹھنے بیٹھنے سونے کے آداب کیا بیان کیے ہیں, کس طرح ہم نے گزارنا ہے, کھانے پینے کے آداب, کہ بھائی مرغی حلال ہے, گدھا حرام ہے. یہ شریعت بتاتی ہے نا ہمارے کو, ورنہ گدھا کے اندر بھی گوشت ہے اور بکری کے اندر بھی گوشت ہے. ہم گدھا بھی کاٹ لیں, لیکن شریعت نے کہا نہیں یہ حرام ہے, بکری بولا یہ حلال ہے. تو حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, یہ علم اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے, جیسے نماز فرض کی ہے, روزہ فرض کی ہے, زکوٰۃ فرض کی ہے. اور واجب کیا ہے, قربانی کرنا واجب ہے, داڑھی رکھنا واجب ہے, عید کی نماز پڑھنا واجب. تو واجب کیا ہے اور سنت کیا ہے, یہ علم, یہ ہو گیا شریعت کا پہلا جز. یہ علم حاصل کرنا, علم پتہ ہونا کہ بھائی یہ کیا, یہ جو کام جائز ہے, حلال ہے, حرام ہے, یہ ہو گیا شریعت کی پہلا جز ہو گیا علم. پھر دوسرا جز جو ہے وہ عمل ہے, کہ اب باتیں تو معلوم ہیں لیکن عمل نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھو ایسی لمبی تقریر, ایسی لمبی باتیں کرتے ہیں, عمل کا وقت ہے عمل کرتا ہی نہیں ہے. خالی باتیں معلوم ہے, عمل نہیں, تو نہیں. شریعت کی جب بات کرو گے تو علم کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. علم کا ہونا بھی ضروری ہے, اس پر عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. تو شریعت پھر بھی مکمل نہیں ہوگی. پھر ایک جز باقی رہ جائے گا, وہ ہے اخلاص. وہ تیسرا جز ہے اخلاص. یعنی اخلاص اس طرح سے کہ ہر کام کو اللہ رب العالمین کے لیے کرنا, یا آنے کا مقصد بھی اللہ کے لیے, جانے کا مقصد بھی اللہ کے لیے, نماز پڑھنے کا مقصد بھی اللہ کے لیے. کوئی بھی کام اللہ رب العالمین کے لیے کرنا, اللہ کی رضا کے لیے کرنا. جیسے بہت سے لوگ دیکھیں مثال کے طور پر نماز کا ان کو مثال دیتے ہیں آپ کو, بھائی نماز پڑھنی چاہیے, 5 وقت کی پڑھنی چاہیے, علم ہوا. بھائی فجر کی 2 رکعت فرض ہے اور 2 سنت 2 فرض ہے, یہ علم کی بات ہوگی. اب ہم فجر کی نماز پڑھنے کا شخص جاتا ہے, 2 سنت پڑھتا ہے, اس میں وہی سبق پڑھتا ہے جو پڑھنا چاہیے, فرض جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے, پڑھ کر آتا ہے, لیکن دن میں کہتا ہے یار لوگوں دیکھیں میں کتنا فجر میں بھی اٹھ کے جاتا ہوں, لوگوں کو پتہ لگے, محلے میں پتہ لگ جائے کہ میں کتنا نمازی ہوں, اور ماتھے کو رگڑا تھوڑا نشانی پیدا ہو جائے, اور لوگوں کو پتہ لگے بھائی میں نمازی ہوں, اور حج کر لیے سب کو, یار میں حاجی ہوں یار, بتاتا پھر رہا ہے. یعنی اب اس کو دنیا کو دکھاوا پیدا ہو گیا. اب علم بھی ہے, عمل بھی ہے, لیکن اب دکھاوا پیدا ہو گیا, ریاکاری پیدا ہو گئی. بتائیں یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا؟ تو معلوم ہی چلا کہ دیکھو شریعت کے 2 جز ہوتے ہیں, تو اس کا عمل قبول ہوتا ہے, نہیں قبول ہوا اخلاص نہیں ہے. علم بھی ہے, عمل بھی ہے, لیکن اخلاص نہیں ہے, قبول نہیں ہوگا. تو جب تک اخلاص کی مور نہ لگ جائے وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا. ایک شخص جو ہے اللہ والا تھا, اس کے محلے میں ایک جگہ پر ایک درخت کی کسی نے پوجا شروع کر دی, پجاریوں نے, لوگوں نے ایسے درخت کے پاس بیٹھتے, منتر شنتر کرتے بیٹھتے, پوجا کرتے. اس کو غصہ ہے, یار میں جا کر جو ہے اخلاص کی میننگ کو سمجھنا, کہ میں جا کر آج اس درخت کو کاٹوں گا, نہ ہوگا درخت, نہ یہ پوجا کریں گے, میں اللہ والا کلاڑی لے کے نکلا جی. راستے میں شیطان آیا. ہمیشہ نیک راستے میں جب آپ نکلو گے تو شیطان راستے میں ضرور آتا ہے, رکاوٹ پیدا کرتا ہے. تو اب آپ یہاں بھی مرشد کے پاس آؤ گے, محفل میں آؤ گے, شیطان رکاوٹ بنے گا, کبھی ماں کی شکل میں, کبھی باپ کی شکل میں, کبھی دوست کی شکل میں, کبھی بیوی کی شکل میں, کبھی بچے کی شکل میں, کبھی محلے کسی نہ کسی صورت میں بھائی آپ کو رکاوٹ پیدا کرنے, کسی بھی نیک کام میں آپ دیکھنا رکاوٹ ضرور پیدا کرے گا. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رکاوٹوں کو پار کر کے نکل جاتے ہیں. وہ رکاوٹوں کو سمجھ جاتے ہیں, ہاں شیطان آ گیا, سمجھ جاتے ہیں, ہاں بھائی اس صورت میں آیا, بھائی بولا تو آتا رہا, میں نیکر میں جاگ میں رکوں گا نہیں, میں سمجھ جایا کر جب رکاوٹ آئے تو شیطان اندر گھس کے اس کی شکل میں آیا. اندر شیطان گھس جاتا ہے نا, اندر شیطان گھس سکتا ہے, انسان کے اندر گھس جاتا ہے. تو شکل ہم سمجھتے ہیں دوست ہے, حالانکہ اندر شیطان ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یار یہ بیوی ہے, حالانکہ اندر شیطان ہوتا ہے. ہم سے کوئی نہ کوئی مطلب رک گھس کر شیطان جب آپ سے بات کرے گا ڈائریکٹ سامنے نہیں آئے گا, کسی کے اندر گھس کر پھر اس کے تھرو بات کرے گا. ہاں, اور ہم سمجھتے ہیں دوست بات کر رہا ہے یا فلانا بات کر رہا ہے, شیطان ہوتا ہے. جب برائی کی طرف لے جائے, رکاوٹ ڈالے نیکی میں, تو شیطان اس کے راستے میں آ گیا. کہاں جا رہا بھائی؟ درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. شیطان ڈائریکٹ اس کو بعد ہوں گے, ڈائریکٹ شیطان آ جاتا ہے, ڈائریکٹ آ گیا. بولا یہ کام تو میں نہیں کرنے دوں گا. بولا میں تو کروں گا بھائی, کیوں روک کے دکھاؤ. بولا دونوں کی لڑائی ہوئی, شیطان کی لڑائی ہوئی, اس کی اللہ والے کی لڑائی ہوئی. اللہ والے نے ایک ہی 2 پٹخا شیطان کو پھینک دیا. شیطان نے دیکھا یار تو پٹک دیا, بڑا ہی اخلاص نا, اللہ کے لیے کاٹنے جا رہا تھا, اللہ کی رضا کے لیے, طاقت تھی. شیطان ہار گیا. اور شیطان جب ہار جاتا ہے نا تو شکست نہیں کھاتا, پھر چہرہ بدلتا ہے, پھر روپ بدلتا ہے, روپ بدل کے آتا ہے. اسے روپ بدلا. بولا یار ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے, ایک بات اگر بتاؤں, ویسے تو یہ درخت اگر نہ کاٹے نا, تو اگر کاٹے گا تو پیچھے درخت لوگ اس کی پوجا کریں گے, کتنے درخت کاٹے گا بیوقوف. تو اگر یہ نہ کاٹنا تو میں تو 2 ریال تجھے تکیے کے نیچے سے 2 روز نہ ملیں گے.
2 ریال. ایک تو اپنے اوپر خرچ کرنا, ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. دیکھ کتنا ثواب ملے گا, تیرا خرچہ پانی میں نکلے گا. درخت کاٹنے سے کیا ملے گا, وہ دوسری کر لیں گے تھوڑا, تیرے کو روز ملیں گے. بولا اچھا, بولا ہاں یار سمجھ میں, بولا آیا 2 ریال ملیں گے اور ایک میں خرچ کروں گا. بولا ٹھیک ہے میں نہیں کاٹوں. بولا ہاں ٹھیک ہے جاؤ. گیا جی, صبح اٹھا 2 ریال تک سے ملے. بولا واہ بھائی واہ. ایک اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, ایک اپنے اوپر خرچ کیا. دوسرے نے صبح کے اٹھا, اس کو 2 ریال ملے. ایک اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, ایک اپنے اوپر خرچ کیا, کچھ ہوا. تیسرے دن اٹھا تک بھی ہاتھ مارا, دیکھا ریال ہی نہیں ہے. بولا یار بڑا دھوکے باز آدمی ہے. اٹھایا کلاڑا, بولا آج نہیں چھوڑوں گا, درخت کاٹوں گا. اب دیکھنا اس دن بھی شخص وہی تھا, انسان وہی تھا, کلاڑا بھی وہی تھا, راستہ بھی وہی تھا, شیطان بھی وہی تھا. اگر کوئی اس کی مووی بنائے سیم ٹو سیم, وہی شخص اس دن جا رہا ہے, کلاڑی بھی سامنے ہے, کندھے پر ہے, آگے شیطان بھی وہی آیا, سب کچھ مووی وہی نظر آئے گا. دوسری دفعہ بھی گیا ہے وہی نظر آ رہا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ اس دن وہ اللہ کی رضا کی خاطر درخت کو کاٹنے جا رہا ہے, فرق دل میں آیا. باقی دکھنے میں سیم ٹو سیم ہے. اگر اس کی مووی بنائی تو سیم ٹو سیم, بولے یار ایک ہی سین ہے, 2 دفعہ دکھا رہے ہیں, لیکن ایک سین نہیں ہے. اوپر سے ایک سین ہے لیکن دل میں فرق آ گیا. اس وقت اللہ کی رضا کی خاطر وہ درخت کاٹنے جا رہا تھا, آج 2 ریالوں کی خاطر جا رہا ہے. نہیں ملے نا, اس کی خاطر جا رہا ہے, ریال کی نہیں ملے, 2 ریالوں کی خاطر جا رہا ہے. اس دن وہ اللہ کی خاطر جا رہا تھا, آج جا رہا ہے 2 ریالوں کی. گیا راستہ شیطان, بولا کہاں جا رہا ہے, درخت. بولا میں نہیں کاٹوں گا. بولا میں کاٹوں گا. وہ لڑائی, شیطان نے ایک ہی دفعہ پٹک دیا اس کو, دے مارا. پھر دوبارہ لڑائی 2-3 دفعہ, بولا میں گردن دور کر دوں گا اگر کاٹنے گیا. بولا یار ایک بات ہی بتا کہ یار اس دن میں نے تمہیں ایک ہی دفعہ پٹک دیا اور آج تم مجھے 3 دفعہ تم پٹک دیا, اور میرے اندر کوئی جان محسوس کر رہا, میں کیا کمزور ہو گیا تمہارا. بولا اس دن جو تھا نا, تو اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر کاٹنے جا رہا تھا, اس کی طاقت تھی, اور آج تو 2 ریالوں کے چکر میں جا رہا ہے, تو تیرا ختم ہو گیا, تیرا طاقت ختم ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے اخلاص, کہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرو گے, اللہ کے لیے کرو گے, اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی, وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا. اور اگر ریالوں کی خاطر, مال کی خاطر, یا کسی انسان کی خاطر, یا دنیا کی خاطر کرو گے, وہ قبول نہیں ہوگا. تو لہذا شریعت کے 3 جز ہو گئے. پہلا جز علم, دوسرا جز عمل, تیسرا جز اخلاص. اللہ رب, علم حاصل کرنا, پھر اس پر عمل کرنا, اور اللہ رب العالمین کے لیے ہر کام کرنا. جب یہ 3 چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو بن جائے گا لفظ شریعت, پھر ہوگا شریعت. لہذا لوگ کہنا شریعت کے, تو آپ کو شریعت کتنے جو ہیں شریعت کے, بڑے زبردست بات آپ کو علمی تربیت. خالی شریعت کی بات نہیں ہے, جس کے اندر یہ 3 جز ہوں وہ شریعت پہ عمل کرنے والا ہے. جس کے پاس ایک ہی علم ہی ہو, سمجھ لو 1 جز ہے, 2 نہیں ہے اس کے بعد. جس کے بعد 2 ہو, علم ہو, بولے اخلاص نہ ہو, سمجھ لو 2 پر ہیں, تیسرا نہیں. تینوں مکمل ہونے کے بعد شریعت بنتی ہے. اب کیسے معلوم چلا کہ طریقت شریعت کی خادمہ کیسے, خدمت گزار کیسے ہے؟ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص, علم تو مدرسے سے حاصل کرے گا, عمل تو خود کرے گا, اخلاص تیرے اندر کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کسی اللہ والے کی نظر نہ پڑ جائے. جب تک کسی اللہ والے کے قدموں میں نہ بیٹھے گا, اس کی نظر تجھ پہ نہ پڑے گی, اس کی خدمت نہ کرے گا, اس کے پاس صحبت اختیار نہ کرے گا, یعنی طریقت کا علم تو حاصل نہ کرے گا, تو اخلاص کبھی بھی تیرے اندر نہیں پیدا ہو سکتا. اخلاص تب پیدا ہوگا جب تو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے گا, اس کے پاس بیٹھے گا اور طریقت کے علم کو حاصل کرے گا, تب تیرے اندر یہ تیسرا جز پیدا ہوگا. تو ظاہری بات ہے شریعت کے 1 جز کو مکمل کرتی ہے طریقت, اس لیے یہ خادمہ ہوگی شریعت کی, یہ خادمہ ہوگی شریعت. خادمہ یہ معنی ہے خادمہ کے, یہ خادمہ اس لیے ہوئی کہ شریعت کے 1 جز کو یہ مکمل کرتی ہے. طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے, شریعت الگ ہے طریقت الگ نہیں, شریعت اور طریقت شریعت کے 1 جز کو مکمل کرتی ہے, وہ شریعت کے اندر ہی ایک معاملہ ہے, اور لیکن شریعت کے 1 جز ہوتا ہے, اس کو یہ مکمل کرتی ہے, لہٰذا یہ خاتمہ ہے شریعت کی. اس کا کوئی الگ نہیں ہے. علم حاصل کرنے کا طریقہ الگ ہے, اس کا طریقہ علم حاصل کرنے کا الگ ہے, وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بیان سے بتایا, وہ نظر سے حاصل ہوتا ہے, اور شریعت کا علم زبان سے حاصل ہوتا ہے, وہ مدرسے میں حاصل ہوتا ہے, یہ زبان سے نہیں حاصل ہوتا. لوگ کہیں گے یار یہ جو کرتے ہیں کیا, وہ ان کو پتہ ہی نہیں نا, وہ کسی علم والے کے پاس آ کے بیٹھے ہیں تو ابھی 1 منٹ میں خاموش ہو جائیں گے, لیکن آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہوں گے, کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں, جن کے پاس علم نہیں ان کو یہ تنگ کرتے رہتے ہیں, صاحب علم کے پاس آ کے بات نہیں کرتے. تو طریقت کا علم جو ہوتا ہے بیٹا, وہ نظر سے حاصل ہوتا ہے, وہ زبانوں سے نہیں حاصل ہوتا ہے, اور شریعت کا علم مدرسے سے حاصل ہوتا ہے. یہ قرآن کا علم, حدیث کا علم, یہ مدرسے سے حاصل ہوتا ہے. یہ مولوی صاحب پڑھاتے ہیں قرآن شریف, اور یہ کتابیں پڑھ کے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن طریقت کا علم جو ہے وہ نظر سے حاصل ہوتا ہے, اللہ والے نگاہوں سے پلاتے ہیں.
اللہ والے نگاہوں سے پلاتے ہیں اور نگاہوں سے ہی پیا جاتا ہے، نظر سے نظر ملا کر. یہ وہ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں نا کہ جیسے غوث پاک نے چور کو نظر سے قطب بنایا، سرکار کی نظر سے صحابی بنے. یہ جو علم ہے یہ نظر کے علم سے، اور طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی ہے توحید کی مہ. ارے پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ مہ جو ہے نظروں سے پلائی. تو اس سے جب یہ مہ انسان پی لیتا ہے تو اس کے اندر اخلاص پیدا جاتا ہے. بولے نہیں میں اللہ کے لیے کام کروں گا، اللہ کے لیے کروں گا، میں اٹھوں گا اللہ کے لیے، بیٹھوں گا اللہ کے لیے، سوؤں گا اللہ کے لیے، اٹھوں گا اللہ کے لیے. جو کام کروں گا اللہ کے لیے کروں گا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کروں گا، کسی انسان کے لیے نہیں کروں گا. اللہ کسی سے نیکی کروں گا، اس کو پیسہ دوں گا، اللہ کے لیے دوں گا، اللہ راضی ہو جائے. وہ راضی ہو کہ نہ ہو، میرا رب راضی ہو مجھ سے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے پھر یہ کام کرتا ہے. یہ بات یہاں سمجھا رہے ہیں. اس فقیر کا یقین ہے کہ ہمارا طریقت صوفیہ حقیقت میں علوم شریعہ کی خادم ہے. یہ معنی ہے خادم کی. پھر فرماتے نہ شریعت کے مخالف کچھ اور امر، نہ کہ شریعت کے خلاف کوئی اور کام ہے. یہ نہیں، یہ لوگ بات گمراہ کرتے ہیں، ان کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا. فرمایا اپنی کتابوں اور رسالوں میں اس معنی کی تحقیق کی ہے. فرماتے ہیں اپنی کتاب اور رسالوں میں بہت سے اس معنی کی تحقیق کی ہے، اور اس غرض کے حاصل ہونے کے لیے تمام طریقوں میں سے طریقہ عالیہ نقشبندی کا اختیار کرنا بہت مناسب اور بہتر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ جتنے طریقت کے سلسلے ہیں، فرمایا ان میں طریقت نقشبندیہ کو اختیار کرنا بہت زیادہ مناسب اور بہتر ہے، کہ اس میں زیادہ جلدی یہ اخلاص حاصل ہو جائے گا، اس میں زیادہ جلدی یہ علم حاصل ہو جائے گا. فرمایا طریقے سارے اچھے ہیں، لیکن ان میں زیادہ مناسب اور بہتر طریقت جو ہے نقشبندیہ ہے، کہ اس میں جلدی شارٹ کٹ، اس لیے کہ یہ سلسلہ شارٹ کٹ ہے. فرماتے ہیں یہ شارٹ کٹ سلسلہ ہے، کہ راستے واقعی سارے حقیقت پر ہیں، سارے سچے ہیں، لیکن یہ شارٹ کٹ ہے. ہم ظاہری بات ہے اس 15ویں صدی کے لوگ ہیں شارٹ کٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں. یا جلدی ایک جگہ پہ ہمیں جانا، ہم چاہے جلدی اسکوٹر پہ کیوں جاتے ہیں، کار پہ کیوں جاتے ہیں، جلدی پہنچ جائیں. اب ہمیں کراچی جانا ہے، ظاہری بات ہے سب سے زیادہ تیز رفتار ہوائی جہاز اگر جاتا نہیں ہے تو اس کے بعد کار ہے، تو ہم کار کا سفر اختیار کرتے ہیں، بس کا. اسکوٹر پہ نہیں جاتے یار، کتنے گھنٹے میں پہنچیں گے بھائی. تو جو تیز رفتار چیز ہے وہ جلدی پہنچائے گی. تو یہ طریقہ نقشبندیہ جلدی اللہ کے قریب کرتی ہے. اللہ کو اس مشورہ دے رہے ہیں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے چاہنے والوں طریقہ نقشبندیہ اختیار کرنا بہت مناسب اور بہتر ہے. فرماتے ہیں کیوں؟ فرمایا اس دولت کو حاصل کیونکہ ان بزرگواروں نے سنت کی مطابقت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے کنارہ کیا ہے. یہ اللہ والے وہ ہیں، ان کا طریقہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہے، اور یہ بدعت سے پرہیز کرتے ہیں اور سنت پر لازم عمل کرتے ہیں. اس لیے میں اپنے مریدوں سے کہتا رہتا ہوں، چاہنے والوں سے کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو امامہ لازم پہ نہ کرو، داڑھی لازم رکھا کرو، سنت کا لحاظ رکھو، کیوں اس سلسلے میں سنت پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے. اگر تم نے سنت پر عمل کیا تو پھر تم اللہ کے قرب کو پا سکتے ہو، پھر اس طریقے پہ کامیاب ہو سکتے ہو. لیکن اگر نہیں کیا تو پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں. ایک اللہ کا ذکر ہے جو کہ باطن میں ہے، جو ہر وقت 10 بقار دل بیار، کہ ہر کام ہاتھ اپنے کام میں، دل رب کی یاد میں. ہاتھ اپنے کام میں، دل رب کی یاد میں، یعنی ہر وقت کتنا ذکر کرنا ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ نہیں بھائی، جب تک 24 گھنٹے جب تک جا کر ذکر کرتے رہو. دل کا ذکر ہے نا، دل تھوڑی بند ہوتا ہے. آپ زبان سے باتیں بھی کرو، آنکھ سے اپنے کام کو طرف دیکھو بھی، سب کچھ کرو، دل کو رب کی طرف رکھو، خیال دھیان اپنا اللہ کی طرف رکھو. تو دل کو اللہ کی یاد میں لگاؤ اور ظاہر کو سنت کے مطابق گزارو. اب بہت سے لڑکے باطن کو اللہ کی یاد میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ بھی کامیاب نہیں ہو گئے. اور بہت سارے لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن دل غافل ہے، دل غفلتوں میں پڑا ہوا ہے، اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے. لہٰذا سنت میں بہت سے لوگ بھی آپ دیکھتے ہوں کہ آپ سوچیں یار فلاں لوگ بھی سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے دلوں کو دیکھو غافل ہیں، وہ اس لیے کامیاب نہیں ہوتے. اور میرے پاس بہت سے لوگ ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے جاری ہیں لیکن سنت سے غافل ہیں، اس لیے کامیاب نہیں ہوتے. لہٰذا سنت اور اللہ کے ذکر کو ملا دو، کامیابی ہو جائے گی. یہ چیز یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ بزرگوں کے اندر یہ بات ہے کہ دل میں اللہ کی یاد رکھتے ہیں اور سنت کو لازم پکڑتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں سنت پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. ذکر بھی کر لیں گے لیکن سنت پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. جو کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اور یہی وجہ کہ اگر مطابقت کی دولت ان کو حاصل ہو اور احوال خوش رکھتے ہوں تو خوش ہیں. یعنی کہ ان بزرگوں کے اللہ والوں کے طریقے پر چلنے والے یہ مرید جو ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے مطابق امامہ داڑھی سب کچھ رکھتے ہیں. ان کو کوئی احوال کو کیفیات نہ بھی حاصل ہوں تو بھی خوش ہیں ان کے طریقے پر. اگر باوجود احوال کے مطابقت میں قصور معلوم کریں تو ان احوال کو پسند نہیں کرتے. اور مطابقت میں اگر اللہ والے کے اپنے مرشد کی مطابقت میں فرق ہو اور اس کے باوجود احوال کچھ ہوں،
فرمایا یہ پسند نہیں کرتے کہ مطابق میں فرق نہیں ہونا چاہیے، قصور نہیں ہونا چاہیے. پھر آگے فرماتے ہیں حضرت خواجہ ایراٹ قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر تمام احوال و مواجید ہمیں دے دیں اور ہماری حقیقت کو اہل سنت والجماعت کے اعتقاد سے نہ نوازیں تو سوائے خرابی کا ہم کچھ نہیں جانتے. خواجہ ایراٹ قدس فرماتے ہیں کہ جتنے احوال و مواجید و کیفیات ہمیں مل جائیں اور ہماری حقیقت کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹا دیں تو سوائے خرابی کے کچھ بھی نہیں ہے کہ سنی عقیدے کے علاوہ کوئی کسی کے پاس کچھ بھی ہو، ہوا میں اڑ رہا ہو، انگاروں میں چل رہا ہو، آپ اس پہ یقین نہ کرنا، سوائے خرابی کے کچھ بھی نہیں ہے. خرابی ہے. عقیدہ سننی چاہیے، سنی عقیدہ. اور اگر اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہم کو دے دیں اور احوال کچھ نہ دیں تو پھر کچھ غم نہیں ہے. اگر کوئی احوال کیفیت نہ ہو اور عقیدہ اہل سنت کا ہو تو کوئی غم نہیں. اور نیز اس طریق میں نہایت بدایت میں مدرج ہے. بس یہ بزرگ پہلے قدم میں وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو دوسروں کو نہایت میں جا کر حاصل ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں یہ وہ طریقہ ہے اس میں نہایت میں بدایت، یعنی پہلی نگاہ مرشد جب رکھتا ہے اس کی آنکھ پر اس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے جو لوگوں کو نہایت میں جا کے حاصل نہیں ہوتا. اس لیے اچھا اس بات کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. ابے یار داڑھی تیری مکمل ہوئی نہیں، تیرے اندر یار ابھی نماز کا سبق تو صحیح ابھی آتا نہیں ہے، ابھی تو گیا اور کیفیات تیری ایسی ہیں بھائی تو ایک کیفیات حال اور کیفیات آ رہی ہیں. بولا یار یہ تو اولیاؤں کے آتی تیرے کو فرمایا یہ وہ سلسلہ ہے کہ جب پہلی نگاہ جب مرشد ڈالے گا تو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ تو بھی لکھا ہوا ہے، پہلی نگاہ جب ڈالے گا تو اسی میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ فرماتے ہیں آگے سی وجہ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت بعین اصحاب کرام علیہ رضوان کی نسبت ہے، یہ صحابہ کرام کی نسبت ہے. کیونکہ اصحاب حضرات خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صحبت میں وہ کچھ حاصل کر لیتے تھے جو اولیاء امت کو نہایت میں بھی شاید ہی حاصل ہو. کیونکہ یہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہے کہ نبی علیہ السلام کی پہلی نظر سے وہ صحابی بنتے تھے. مثال کے طور پر کوئی شخص حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کی داڑھی نہیں، داڑھی منڈا ہے نہیں ہے، آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور سرکار نے ایک نگاہ ڈالی، وہ صحابی بنا نہیں بنا؟ اب بتاؤ وہ اس کی داڑھی نہیں ہے وہ صحابی بن گیا، مقام صحابی تک پہنچ گیا. اب تو داڑھی بعد میں رکھے گی، داڑھی بات ہے سب کچھ ہوگا لیکن مقام صحابی تک پہنچ گیا. پہلی نگاہ یہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہے تو حضور کی پہلی نگاہ میں صحابی بنتے نہیں کہ 100 نگاہ یا 50 نگاہوں کے بعد، نہیں، پہلی نگاہ میں صحابی بنتے تھے. تو لہٰذا یہ وہ طریقہ اسی طریقے پر ہے. مرشد کی پہلی نگاہ اثر کرے گی، پہلی نگاہ جب ڈالے گا تو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، کیفیت آنا شروع ہو جائے گی. اس بات کو لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے ان کا علم نہیں ہے، کمزوری علم کی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کب ڈرامہ کرتے ہو، کیا کرتے ہو، اس بات کو نہیں سمجھتے ہو. یہ بات مجد الحسینی رحمۃ اللہ یہاں لکھی ہوئی ہے. فرمایا پھر آگے ایک اور مثال دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ وہ صحابہ کرام کو جو کچھ حاصل ہوتا تھا وہ اولیاء کرام کو انتہا میں بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ ایک ہی نگاہ میں جو حاصل ہوتا تھا. پھر آگے فرماتے ہیں جب خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ مثال دیتے ہیں خود سرہ جو خیر التابعین، خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے ظاہری کے اندر موجود تھے. کئی دفعہ کوشش کی ملاقات کرنے کی، ملاقات نہ ہو سکی. کہتے ہیں ایک روایت ہے کہ وہ آپ ملاقات کے لیے گئے بھی تھے، نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں موجود نہ تھے، آپ جہاد میں یا کہیں گئے ہوئے تھے، سفر میں تھے، ملاقات نہ ہو سکی، واپس آ گئے، ملاقات نہ ہو سکی. بہرحال ان کی ظاہری ملاقات نہ ہو سکی. روحانی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائی. اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کے مرتبے کے وہ نہیں پہنچتے. وحشی جو شخص تھا اس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی کے پیارے چچا تھے، جنگ احد میں تاک کر نیزہ مارا تھا، ان کے سینے سے آر پار ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. وحشی نام تھا اس کا. جب مکہ فتح ہو گیا اس کے نصیب میں ایمان تھا، اس نے خط لکھا حضور میں اگر مسلمان ہونا چاہوں اور کیا میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل ہو جائے گا، تم آؤ. اس کے نصیب میں ایمان تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. ایک ہی صحبت فرمایا، ایک ہی صحبت نصیب ہوئی، ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی، 2 دفعہ نہیں، ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی. فرماتے ہیں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے کہ جن پر سرکار کی ایک نگاہ پڑی تھی، جن پر سرکار کی حضور کی ایک نگاہ پڑی تھی. اور اویس کرنی کا مقام و مرتبہ دیکھ لیں، عشق دیکھ لیں کیسا تھا. لیکن اس شخص کے مقام کو اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ ان پر حضور کی ایک نگاہ پڑی تھی، ایک ملاقات ہوئی تھی. تو پھر آگے اب بڑی قابل توجہ بات ہے، بڑی غور سے سننا. یہ جو تم یہاں آنے میں مشکلات ہوتی ہیں، پیر صاحب کے پاس کیوں جائیں یار، یہ گھر میں ذکر کر لیں گے. اب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کیونکہ صحبت کی بزرگی، صحبت کہتے ہیں یہ آپ میرے پاس بیٹھے ہیں اس کو صحبت کہتے ہیں.
جب آپ میرے پاس بیٹھے ہو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس کو صحبت کہتے ہیں، کیونکہ صحبت کی بزرگی تمام فضیلتوں پر کمالوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان شہودی اور دوسروں کو یہ دولت ہر کے نصیب نہیں ہوگی، تمام دولتوں فضیلتوں کمالوں سے بڑھ کر ہے۔ گھر میں کتنے بھی چلے کر لے، کتنے بھی پڑھائیاں کر لے، اب ویس کر لینا کتنے عاشق تھے اور کتنی پڑھائیاں کی، دنیا میں شادی نہیں، کچھ مطلب کتنے درویش قسم کے انسان تصور نہیں کر سکتا ایسے شخصیت گزری ہے، اور وہ واشی سے اتنا بڑا گناہ بھی ہوا کفر میں، پھر ملاقات بھی ایک ہی ہوئی، یہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا ملاقات کی جو صحبت بات ہے نا وہ تمام فضیلتوں اور کمالوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے جو تم ملاقات کر رہے ہو نا، جو ملاقات ہے، اب گھر میں بھلے چلے کر لو، لمبی لمبی تصویریں پڑھ لے، نمازیں پڑھ لو، وہ فضیلت وہ بات کتنی بڑی مثال دی تاریخ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اویس کرنی ان کے مقام کو، اس لیے کہ ملاقات حضور سے ان کی نہیں ہوئی، اگر ان کی ہو جاتی پھر تو کیا بات تھی، لیکن خیر التابعین بن کے صحابہ کرام کو دیکھو، لیکن صحابی نہ بن سکے، ملاقات نہ ہو سکی، تو لہٰذا فرمایا تمام صحبت کی بزرگی تمام فضیلتوں و کمال سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ جو ملاقات ہے نا، یہ تمام فضیلتیں جتنے بھی یہ کمال ہیں ان سے بڑھ کر ہی ہے، اس میں کمال جو ملتا ہے نا وہ گھر میں بیٹھنے سے کمال نہیں ملتا، اس میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اپنی ذاتی عبادت سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بھلے آپ کچھ بھی کر لیں، ملاقات سے جو فائدہ ہوگا وہ دوسری اور چیز سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ یہی وجہ ہے کہ ان کا ایک سیر جو خرچ کرنا دوسروں کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ اب اس میں ثواب کا بھی بتا رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے مثال وہ حضرت باشی رضی اللہ عنہ تھے، اب وہ ایک سیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، جن پہ حضور کی نگاہ پڑی، وہ ایک سیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اور ہم لوگ اگر پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دیں وہ پھر بھی بہتر ہے، وہ سیر جو بہتر ہے، پہاڑ کو خرچ کر دیں سونا اللہ کی راہ میں، اور وہ ایک سیر جو خرچ کر دیں ان کا وہ سیر جو بہتر ہے، ایسا مقام جتنا مقام ہوگا اس کا اجر اتنا ملتا ہے۔ پھر آگے فرمایا تمام اصحاب اس فضیلت میں برابر ہیں، جتنے بھی صحابی تھے، اس میں یہ نہیں کہ کسی خاص صحابی کی بات ہو رہی ہے، جتنے بھی صحابی سب اس میں برابر ہیں اس معاملے کے، سیر جو خرچ کریں گے ہمارے پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے بہتر۔ بس سب کو بزرگ جاننا چاہیے، صحابہ کرام کو سب کو بزرگ جاننا چاہیے اور نیکی سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اصحاب سب کے سب عادل ہیں اور روایت اور تبلیغ احکام میں سب برابر ہیں۔ سارے صحابہ جو تھے بزرگ تھے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور سب کے سب عادل تھے، انصاف کرنے والے تھے، اور سب سے روایت اور تبلیغ احکام کسی سے یہ قرآن کسی ایک صحابی نے نہیں سنایا کہ ایک ہی نے سنا کر لکھ دیا ہو، ایک آیت کس کو یاد تھی، ایک آیت کس کو یاد تھی، اور حدیثیں بھی کسی ایک ہی صحابی سے روایت نہیں ہیں، مختلف صحابہ سے روایت ہیں، جب یہ دین مکمل ہوتا ہے ان سے۔ فرمایا ان تبلیغ احکام سب سے برابر ہیں، ایک کی روایت کی دوسری روایت پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، قرآن مجید کے اٹھانے والے یہی لوگ ہیں، قرآن مجید کو جمع کرنے والے، آیات متفقہ کو ان کے عادل ہونے پر بھروسہ پر ایک ایک دو آیتیں یا تین تین آیتیں کم و بیش اخذ کر کے جمع کیا، کسی کو صحابی کو ایک آیت یاد تھی، کسی دو، نبی یہ قرآن مجید حضرت عثمان غنی کے دور میں جمع ہوا ہے، پھر جن جن صحابہ کو یاد تھی پھر جمع کر کے لکھا گیا۔ اگر بعض لوگ صحابیوں سے انکار کرتے ہیں پھر وہ قرآن بھی انہوں نے جو آیتیں سنائی اس میں تو غلط سنائی ہوئی، تو یہ دینی سارا بگڑتا ہے۔ ان لوگوں متعلق کہہ رہے ہیں جو صحابہ پر تفرقہ کرتے ہیں، صحابہ کو کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے، میں کہتے ہیں نہیں، سارے انصاف کرنے والے سب صحابہ کو مانو اور سب کو دعا میں یاد رکھو۔ اگر اصحاب میں کسی ایک پر تان کریں تو وہ تان قرآن مجید کے تان تک پہنچتا ہے، اگر کسی ایک صحابی کو بھی تانا کریں گے، برا بولیں گے، اس نے جو قرآن شریف کی آیت سنائی ہوگی اور پھر قرآن شریف لکھا گیا ہوگا تو پھر وہ قرآن شریف تک وہ پہنچتا ہے، اس نے غلط انسان نے پھر وہ غلط آیت نعوذ باللہ سنا دی، تو اس لیے بولا سب صحابہ صحیح ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد آیات کا عامل وہی ہو سکتا ہے جس کا تم تانا کشی کر رہے ہو بعد آیات اسی نے سنائی ہوں، اسی کے بولنے پر لکھی گئی ہوں۔ اور ان مخالفتوں اور جھگڑوں کو نیک نیت پر محمول کرنا چاہیے اور ہوا اور تعصب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے بعد میں جو جنگیں ہوئی آپس میں جھگڑے ہوئے، بعد لوگ آپ کو ایسے سنائیں گے وہ جھگڑا ہوا، عائشہ کے ساتھ جنگ ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، تو فرمایا ان جنگوں کو نیک نیت پر معمول کرنا چاہیے اور ہوا اور اپنے تعصب کو اس میں سے نکالنا چاہیے، کیوں کہ وہ سارے اپنی نیت پر درست تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو بات کہی ہے فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں جو ان کے احوال کو بخوبی جانتے اور فرماتے ہیں، امام شافعی کیا فرماتے ہیں، یہ بڑی پیاری بات ہے، کبھی بھی کوئی ایسا شخص جو صحابہ کا گستاخ اور بے ادب ہوا وہ آپ سے ایسی بات کرے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں مرشد کی زبان سے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، اور لکھنے والے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ خون ہے، آپس صحابہ کی جنگ ہوئی اس میں جو شہادتیں ہوئیں، فرمایا یہ وہ خون ہے جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا، بس ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں۔ مطلب پیاری بات کہہ دی، بولا جب یہ جنگ ہوئی تم موجود تھے، ہم موجود تھے، ہم نے یہ جنگ لڑی ہے، اب جو خون ہوا اس میں ہم شامل تھے،
ہم تو نہیں شامل تھے نا، وہ جنگ تو اس زمانے ہوئی تھی نا، ہم تو نہیں شامل تھے اس خون، اگر آمنے سامنے کوئی خون ہوا ہے ہم تو شامل نہیں تھے۔ فرماتے ہیں جس طرح تم اس میں شامل نہیں تھے، اللہ تمہیں بچایا، تم شامل نہیں تھے، اب تم اپنی زبانوں کو متعلق بات کے زبان کو کوئی شامل کرتے ہو، جس طرح ہاتھ تمہارے محفوظ تھے تم اپنی زبان کو بھی محفوظ کر لو۔ بس فرمایا بات یہاں ختم ہوگی کہ کوئی زبان سے ان کے لیے بات نہ نکالو کہ جب اس جنگ میں تم شامل نہ تھے تمہارے ہاتھ سے کام نہیں ہوا تو اپنی زبان کو بھی مت اس میں رنگین کرو، خاموشی اختیار کر لو اس پہ اور اللہ کو اللہ کے حوالے کرو۔ فرمایا اسی قسم کا مقولہ امام اجل امام جعفر صادق سے بھی منقول ہے، والسلام اولا و آخرا۔ مکتوب یہاں پر مکمل ہو گیا۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی قیمتی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اگر ان باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو انتہائی قیمتی باتیں ہیں جو ہمارے عقائد کو مضبوط کرتی ہیں، ہمارے عمل کو مضبوط کرتی ہیں اور ہمیں صحیح شریعت اور طریقت پر راستے پہ چلا کر اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اگر ان باتوں پر ہم یاد رکھ کر عمل کریں گے انشاءاللہ کہیں نہیں مار کھائیں گے، دنیا سے ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔